ضلع پونچھ میں ڈسٹرکٹ جیل راولا کوٹ سے خطرناک دہشت گردوں سمیت 19 قیدی دن دہاڑے فرار ہو گئے۔ فرار کے دوران ایک قیدی مارا گیا جبکہ 18 قیدیوں کی تلاش کے لیے شہر بھر میں ناکہ بندی کر دی گئی ہے۔ فرار قیدیوں میں دہشت گردی، قتل، اقدام قتل اور منشیات فروشی کے الزام میں گرفتار ملزمان شامل ہیں۔ سزائے موت کے 6 قیدی اور کالعدم تنظیم کا ایک اہم کارندہ غازی شہزاد بھی فرار ہونے والوں میں شامل ہیں۔ دوپہر 2 سے 2:30 بجے کے دوران اچانک ایک قیدی نے مرکزی دروازے پر موجود سنتری کو گن پوائنٹ پر یرغمال بنایا۔ اسی دوران پولیس نے فائرنگ کی تو ایک قیدی زخمی ہوا جو اسپتال میں دم توڑ گیا۔ ذرائع کے مطابق کالعدم تنظیم نے غازی شہزاد کی سربراہی میں جیل توڑنے کی منصوبہ بندی کی تھی۔ اسی پہ مزید بات کرنے کے لیے ہم نے رابطہ کیا آج نیوز کے نمائندے ریاض شاہد سے۔ ریاض، بتائیے گا کیا ڈیٹیلز ہیں اس حوالے سے؟ جی، جس طرح ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ آج دن کو جو راولا کوٹ ڈسٹرکٹ جیل میں واقع ہوا تھا، جس میں 19 قیدی بھاگ گئے تھے، جن میں سے ایک زخمی ہو گیا تھا جو بعد میں جہاں بھاگ ہو گیا، تو باقی 18 قیدی بھاگنے میں کامیاب۔ اس وقت تک جو ہے نا پولیس نے تمام ناکہ بندی تو کی ہوئی ہے، لیکن ابھی تک دوبارہ کسی بھی فرار ہونے والے کی گرفتاری کی اطلاعات ہمارے پاس نہیں ہے۔ تمام تر انتظامیہ اس حوالے سے میٹنگ کر رہی ہیں، اجلاس جاری ہیں اور جیل کے پورے ایریے کو اسکاڈن آف کیا ہوا ہے، لیکن ابھی تک کہیں سے بھی دوبارہ کسی گرفتاری کی ہمارے پاس اطلاعات نہیں ہے۔ اور اس سے پہلے کہ حالات مزید خراب ہوں، وہاں سے جو ہے نا دیگر قیدی جو ہے نا وہ مختلف جگہوں پہ شفٹ کیے جا رہے ہیں۔ اور اب بھی ہمارے پاس اطلاعات آ رہی ہیں کہ جس قیدی کو پولیس کے ہاتھوں گولی لگنے کے بعد جہاں بھاگ ہوا، اس کے غصہ نے روڈ بلاک کر کے جو ہے نا سڑک بند کر دی ہے، راولپنڈی راولا کوٹ شاہراہ۔ اچھا ریاض، یہ بتائیے گا 18 قیدیوں کی تلاش کے لیے اب بتا رہے ہیں کہ ناکہ بندی کر دی گئی ہے اور بہت خطرناک قیدی ہیں، اس میں کالعدم تنظیموں کے لوگ بھی شامل ہیں، قتل، اقدام قتل کے لوگ بھی شامل ہیں۔ پولیس کیا کہہ رہی ہے کہ اب تک کیا کارروائی ہو سکی ہے اس کے اوپر؟ میں اس سے پہلے کہ آپ کو بتاؤں کہ پولیس کیا کہہ رہی ہے، یہ بھی ہمارے سے تھوڑی دیر پہلے ہمارے پاس ایک اطلاعات آئی ہے جس کا لیٹر میں نے آپ کو شیئر کیا ہے کہ وزارت داخلہ نے ہمارے انتظامیہ کو لکھا کہ 30 مئی کو لکھا گیا خط ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ڈسٹرکٹ جیل کی جو سیکورٹی صورتحال ہے وہ بہتر نہیں ہے، اس لیے جو قیدی یہاں ہیں وہ سیکورٹی کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں، ان کو فوری طور پر ان کو شفٹ کیا جائے۔ لیکن 30 مئی کے خط کے بعد آج 30 جون ہو چکا ہے، ایک ماہ ان خطرناک قیدیوں کو شفٹ نہیں کیا گیا۔ اور اب بھی ہمارے پاس جو تازہ اطلاعات ہیں، گزشتہ سال راولا کوٹ میں جو مسجد میں ایک دھماکے کے بعد ایک مقبوضہ کشمیر کے شہری کو شہید کر دیا گیا تھا، اس کی حوالے سے جو گرفتار قیدی تھا اس کو بھی یہاں رکھا گیا تھا، جس کو بعد ازاں ابھی تھوڑی دیر پہلے شفٹ کیا گیا ہے۔ اچھا ریاض، آپ بتا رہے ہیں کہ مئی کے اندر یہ خط لکھا گیا تھا، اس کے باوجود کوئی کارروائی نہیں ہو سکی ہے، تو کیا وجہ ہے؟ انتظامیہ کیا کہہ رہی ہے جب اتنے الرٹس موجود تھے اس کے باوجود کوئی کارروائی نہیں ہوئی؟ دیکھیں، میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ سیدھی انتظامیہ کی نااہلی ہے۔ وزارت داخلہ نے خط لکھا کہ سیکورٹی کے حوالے سے یہاں خدشات موجود ہیں اور خطرناک ترین قیدی یہاں موجود ہیں۔ اور جس طرح میں نے ابھی آپ کو ایک نئی چیز بتائی کہ گزشتہ سال جو راولا کوٹ مسجد میں دھماکے کی سے ایک ریاض نامی شخص کو جو مقبوضہ سے تعلق رکھتے تھے ان کو شہید کر دیا گیا تھا، اس کے قتل کے الزام میں پنجاب کا جو شہری تھا نوجوان جس کو گرفتار کیا گیا تھا بعد ازاں کراچی سے، اس کو بھی اسی جیل میں رکھا گیا تھا جس کو حادثے کے بعد یہاں سے کہیں شفٹ کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نااہلی کی انتہا ہے۔ اور آپ کو یاد رہنا چاہیے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جیل جو ہے یہ زلزلے میں شدید متاثر ہو گئی تھی اور اس وقت بھی یہاں سے قیدیوں کو شفٹ کرنا پڑا تھا، لیکن اس کے بعد حکومت آزاد کشمیر نے جیل کا ایک منصوبہ شروع کیا، لیکن آج 15-18 سال گزرنے کے باوجود وہ جیل اس وقت مکمل نہیں ہو سکی، جس کی وجہ سے یہ قیدی آج بھی 50 سال پہلے بننے والے اس کمروں میں موجود ہے، جہاں 4 سے 5 کمرے ہیں، ان میں 80 سے زائد قیدیوں کو رکھا جاتا ہے اور سیکورٹی کی بھی کوئی صورتحال نہیں ہے۔ شہر کے اندر یہ جوڈیشل حوالات ہے، جوڈیشل حوالات تھی جس کو بعد میں جیل کا درجہ دیا گیا۔ اچھا ریاض، یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں، منظر کشی کر رہے ہیں، مصروف ترین شاہراہ ہے، عام طور پر جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ SOPs جو فالو کیے جاتے ہیں کسی بھی جیل کے لیے، پریزن کے لیے، وہ بہت ہی سخت ہوتے ہیں، اس میں ملٹی لیئرڈ سیکیورٹی ہوتی ہے۔ لیکن یہ جیل جو ہے جس طرح آپ بتا رہے ہیں، ایک تو اس کی عمارت بھی بہت خستہ حال ہے اور یہ کافی سالوں پہلے بنی تھی، کافی دہائیوں پہلے بنی تھی رادر، اور اس کے انتظامات بھی اس طرح سے نہیں دیکھے جا رہے۔ جیل کے سامنے آپ بتا رہے ہیں مصروف ترین شاہراہ بھی ہے جو گزر رہی ہے، تو اتنا اوپن ہینڈڈ کیسے چھوڑا گیا اس جیل کو؟ انتظامیہ اس حوالے سے کیا کہہ رہی ہے؟
इंतजामिया सवाए इसके कि थोड़ी देर पहले हमारे पास 3 या 4 बजे के करीब एसपी साहब ने एक मौक़िफ़ दिया था। उसके बाद इस वक्त तक इंतजामिया ने दीगर मज़ीद कोई मौक़िफ़ सामने नहीं दिया कि हमारा आखिरी रिजल्ट क्या आ रहा है, कैसे हुआ ये सब। लेकिन इसमें यह है कि जुडिशल हवालात का जो एक दरवाज़ा है कि जब आप खोलते हैं तो वहाँ अंदर एक बंदा मौजूद होता है, वो आपकी तलाशी लेता है। तलाशी लेने के बाद फिर अंदर जाना पड़ता है। आपको बैरक के अंदर जो है ना लोहे का जंगला एक लगा हुआ है, वहाँ आपको बिठाया जाता है और कैदियों को मिलाया जाता है। उसके अंदर एक छोटा सा बरामदा टाइप चीज है, उसके अंदर 3 या 4 कमरे मौजूद है जिसको रखा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अंदर वाला गेट भी गाजी शहजाद ने, जिस तरह हमें बताया जा रहा है कि गाजी शहजाद ने एक पुलिस एहलकार को यरगमाल बनाने के बाद वो दरवाजा खोला, फिर दूसरा दरवाजा आके सब्सिक को कहा कि इसको भी खोलो। उस खोलने के बाद वो बाकी 19 कैदियों समेत बाहर निकल आया। और जो गोली लगने की इतलात हमारे पास आ रही है वो है वो छत पे जो एक सिपाही खड़ा था उसकी तरफ से गोली चलाई गई, फायर किया गया, जिसकी वजह से वो कैदी जो यहाँ का मकामी था या इस तरह के मुख्तलिफ केसेज में उसको गोली लगी। लेकिन वो भी जो है ना गोली लगने के बावजूद उस गेट को क्रॉस करके बाहर आ गया और बाहर आने के बाद वो करीबी मार्केट में पहुंचा। मार्केट में जाके वो गिर गया। उसके बाद शहरियों ने उठा के उसको अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन उसकी रास्ते में ही डेथ हो गई। अच्छा रियाज, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर तो हमें नज़र आ रहा है, साथ में सिक्योरिटी लैप्स जेल के अंदर भी हमें नज़र आ रहा है। इस पे आपसे मजीद भी बात करेंगे। फिल वक्त आपसे ये जानना चाहेंगे एक बार फिर, जो हमारे नाज़रीन अभी ज्वाइन किया है उनकी आगाही के लिए ये बताइएगा, आप खतर का जिक्र कर रहे थे, खतरनाक कैदियों के फरार के हवाले से बताया गया था इस खत के अंदर, जेल की सिक्योरिटी के पूरे खदोखाल बयान किए गए थे। महकमा दाखिला के स्पेशल सेक्रेटरी का ये खत था। इस हवाले से ज़रा एक बार फिर बताइएगा हमारे नाज़रीन को। जी, जिस तरह मैंने पहले भी बताया, आपको दोबारा बता देता हूँ कि 30 मई को वजारत दाखिला ने इंतजामिया को खत लिखा कि रावलाकोट डिस्ट्रिक्ट जेल के जो सूरत हाल है सिक्योरिटी के हवाले से वो दुरुस्त नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक इंतहाई खतरनाक कैद है। इनकी सिक्योरिटी के हवाले से कोई उस तरह के इंतजाम नहीं है। शहर के बीच और जुडिशल कम्प्लेक्स जो है ना उससे तकरीबन 50 मीटर के फासले पर ये जुडिशल हवालात मौजूद है। तो वहाँ की सूरत हाल के पेश नज़र इन कैदियों को शिफ्ट करने की कोशिश की जाए और शिफ्ट किया जाए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये जो है ना 1 माह आज पूरा हो गया है ये कैदियों को शिफ्ट ना करने के बाद जो है ना ये वाक़ा आज हुआ और ये इंतजामिया की और मकामी जो सूरत हाल है उसकी नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। अच्छा रियाज, इसमें आप ये बताइएगा हमारे नाजरीन को कि कौन कौन से इदारे इस पूरी सिक्योरिटी पैरामीटर के अंदर मुलव्वस होते हैं, किन की जिम्मेदारी होती है? क्या ये सिर्फ प्रिजन पुलिस है उसकी ही जिम्मेदारी है, या आउटर जो सिक्योरिटी है जेल के बाहर की जो सिक्योरिटी है उसमें तो लोकल पुलिस जाहिर है जिम्मेदार होती है? क्या बताएंगे इस हवाले से? उस तरह का देखें ना, मैंने जिस तरह आपको पहले कहा कि ये ना तो उस तरह की जेल है ना ही जुडिशल हवालात थी, और इसलिए मकामी पुलिस होती है, जेल की कुछ पुलिस होती है, कुछ लोगों की वहाँ ड्यूटी होती है, कोई बाहर उस तरह की सिक्योरिटी नहीं है। मेन शाहराह पर ये जो है ना जेल बनी हुई है, बिल्कुल जुडिशल कमीशन जो हमारा अदालती निज़ाम है जहाँ सारा जिसमें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की अमारतें हैं उससे 50 मीटर के फासले पर ये जो है ना जुडिशल हवालात है। बहुत शुक्रिया रियाज, आप अपडेट कर रहे थे इस हवाले से। आगे चल के आपसे फिर बात करेंगे।